السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ عام طور پر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے اس لیے چند دن جہنم میں رہ کر پھر جنت میں چلے جائیں گے، تو کیا اللہ نے ایسا کوئی وعدہ کر رکھا ہے یا صرف یہ بھی اللہ پر جھوٹا الزام ہے؟ تو آئیے اس بات کو آج سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی کیفیت ہے جہاں اللہ نے کہا ہے کہ کچھ دن جنت میں رہ کر جہنم میں جاؤ گے یا کچھ دن جہنم میں رہ کر جنت میں جاؤ گے؟ کوئی ایسا فلسفہ بھی ہے یا اللہ نے کہیں یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا؟ اگر اللہ نے کہا تو اللہ کی کتاب میں اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ تو اس کے سمجھنے کے لیے میں صرف ایک ہی جگہ سے آپ کو بتاؤں گا، ہے تو بہت ساری باتیں لیکن صرف ایک جگہ سے سمجھا دوں گا، واضح طور پر بات واضح ہو جائے گی۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاؤں گا، پھر جو میری فہم اس سے آپ کو سمجھاؤں گا، اور آخر میں پھر بتاؤں گا کہ آج کے دور میں کس طرح یہ ہدایت کے قابل ہے، کس طرح یہ آیت قابل عمل ہے۔ تو پہلے حافظ نذر احمد والا ترجمہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 80، 81، 82، یعنی 2 کی 80، 81 اور 82، یہ 3 آیتوں کو دیکھ لیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی گنتی کے چند دن کے سوا۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں، جس نے کمائی کوئی برائی اور اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، بس یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ۔ اس روایتی ترجمے سے یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ہرگز آگ گنتی کے چند دن کے سوا نہیں چھوئے گی، تو اللہ اس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ کرے جو اللہ ہی نہیں جانتا ہے؟ تو یہ تو سراسر جھوٹا الزام ہے۔ اس مروجہ ترجمے سے بھی بات بالکل واضح ہے، لیکن پتہ نہیں لوگ کہاں سے یہ فلسفہ لے کر آ جاتے ہیں اور اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ آگے پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی کوئی برائی کمائی اس کی خطاؤں نے اگر اس سے گھیر لیا تو یہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی یہ کنڈیشن نہیں کہ کچھ دن رہ کر نکل جائیں گے۔ پھر دوسری وہ جگہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو یہ لوگ جو ہیں وہ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں بھی کوئی یہ نہیں کہ چند دن رہ کر کہیں باہر چلے جائیں گے، کوئی پوزیشن چینج ہوگی، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ آئیے پہلے اس کی فہم حاصل کرتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز ہم نے داخل ہو کر حاصل نہیں کرنا ہے خاص جلنا۔ النار کر کے کہا گیا، نار تو کہتے ہیں جلنے کو، روشنی کو، حرارت کو، تو یہ تمام چیزیں جو اس سے آتی ہے جس میں ایک جلن شامل ہے، تو النار جب خاص طور پر کر دیا گیا برائی کے حوالے سے تو اس لیے اس کو آگ کہا جاتا ہے۔ الا ایام معدودات، صرف محدود دورانیہ، یعنی صرف چند دن، جبکہ یہاں دن کا لفظ نہیں، ایام دورانیہ کو کہا جاتا ہے، اور معدودہ مختصر، یعنی مختصر دورانیہ۔ قل اتخذتم، تو کیا تم نے پکڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، عہدن، کوئی عہدہ، فلن یخلف اللہ عہدہ، بس ہرگز اللہ اس عہدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ، یا تم کہہ رہے ہو اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو۔ بلا، ہاں، من کسب سیئۃ، جو کماتا ہے ایک برائی، وحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی خطاؤں کا اس کتاب کے ذریعے احاطہ ہو جائے، فاولئک اصحاب النار، پس یہی لوگ جلنے والے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے مانا اور انہوں نے مکمل صحیح عمل کیا، اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ ہیں خوشحالی والے ساتھی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر اسے سمجھاتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا ہرگز ہم خاص جلنے کو داخل ہو کر حاصل نہیں کریں گے، صرف محدود دورانیہ۔ کہو کیا تم اللہ کے پاس سے کوئی عہدہ پکڑ رہے ہو، بس ہرگز اللہ اس عہدے کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ کہہ رہے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ ہاں، جو برائی کماتا ہے اور اس کی خطائیں اس کتاب کے ذریعے احاطہ کر لیتی ہیں، بس یہی لوگ جلنے والے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ماننے والے لوگ، یعنی جنہوں نے مکمل صحیح عمل کیا، یہی لوگ خوشحالی والے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب آئیے دیکھیے کہ آج کے دور میں یہ کس طرح قابل فہم ہے، کس طرح قابل عمل ہے، اور کیسے ہدایت دے رہی ہے۔ جیسے کہ عام طور پر مشہور ہے کہ آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو جنت تو آپ کی ٹھیکیداری میں آ گئی ہے، یہ ملاؤں کا عطا کردہ ہے، یعنی ملاؤں نے ایسے کر رکھا ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے تو بس جنت تو آپ کے نام لکھ دی گئی ہے، آپ کو وہاں سے کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، چاہے آپ مکاری کریں، دھوکہ بازی کریں، جھوٹ بولیں، فراڈ کریں، لوگوں کو نقصان پہنچائیں، لوگوں کا مال ناحق کھا لیں، ملاوٹ کریں، ساری برائیاں کرتے رہیں اور کہتے ہیں کہ جی کلمہ پڑھ لیا اور ہم تو جنت میں جائیں گے، جیسے جنت اللہ نے تمہارے نام پہ لکھ دیا۔ ایسا اللہ نے کہیں قرآن میں کوئی وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ یہ صاف کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز داخل ہو کر نہیں حاصل کریں گے جلنا،
صرف محدود دورانیہ یعنی مختصر، چند دن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، مختصر دورانیہ کہہ سکتے ہیں۔ تو تم اللہ کے پاس سے یہ عہدہ کو پکڑ رہے ہو، کیا اللہ نے ایسا کوئی عہدہ دیا ہے کہ ہرگز وہ اس کے خلاف نہیں کرے گا، اس عہد کے خلاف نہیں کرے گا، اس عہدے کے خلاف نہیں کرے گا، جو اس ذمہ داری کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، اللہ نے کوئی ذمہ داری لی اپنے پاس سے؟ جو تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ ہمیں جو آگ نہیں چھوئے گی صرف چند دن، تو کیا ایسی کوئی ذمہ داری اللہ نے دی ہے کہ اللہ اپنے اس ذمہ داری کے خلاف نہیں کرے گا؟ یا تم وہ باتیں کہہ رہے ہو جو اللہ ہی نہیں جانتا ہے؟ یعنی اللہ کو تو علم نہیں ہے، اللہ نے تو ایسا کہا نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ ایسا کہہ رہا ہے، تو کیا تم اللہ سے زیادہ علم رکھتے ہو؟ جس نے کہنا ہے اس نے تو کہا ہی نہیں، اور الزام تراشی کرو اللہ کے اوپر کہ اللہ نے ایسا کہا ہے۔ تو اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم وہ بات اللہ پر کہہ رہے ہو جو تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ نہیں، بغیر علم کے اللہ پر جھوٹ الزام تراشی، اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا جھوٹ، اور لوگوں کو عمل سے دور کر دیا، اچھے عمل سے ہی دور کر دیا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا کلمہ تو پڑھ چکے ہیں، مسلمان ہیں، جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ اللہ کہیں مسلمان کو مخاطب نہیں کرتا ہے، اللہ انسان کو مخاطب کرتا ہے۔ اللہ یا ایھا الناس کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، یا ایھا الذین کفروا کہتا ہے۔ اللہ کردار کے حوالے سے پہچانتا ہے، مسلمان نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جائیں گے، اللہ اس مسلمان کو مخاطب ہی نہیں کرتا ہے۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی وضاحت بھی کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ جو بھی کوئی برائی کماتا ہے اور اس کی خطاؤں کا اس کتاب کے ذریعے احاطہ ہو رہا ہے، یعنی کتاب میں جس بات کو برائی کہا گیا اگر اس کا وہ عمل موجود ہے، اس کتاب کے ذریعے اس کا احاطہ ہو جاتا ہے اس کی غلطیوں کا، تو یہی لوگ جو ہیں وہ جلنے والے ساتھی، یہی لوگ اصحاب النار ہیں، یہ خاص جلنے والے ساتھی ہیں۔ یعنی یہ ہر ایک ایسا شخص، ہر ایک ایسا ساتھی وہ ضرور جلے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسا ہی نہیں کہ چند دن تو جہنم میں رہو گے اور کلمے کی وجہ سے تمہیں پھر نکال باہر کر دیا جائے گا، یا محمد کی سفارش کی وجہ سے نکال باہر کیا جائے گا، ایسا قطعی نہیں ہے۔ اللہ نہ کسی کی سفارش قبول کرتا ہے، نہ اللہ رشوت خور انسانوں کی طرح، نہ اللہ سفارشی ہے، نہ اللہ کے یہاں دولت چلتی ہے، نہ اللہ کے کسی عمل کی کوئی رشوت چلتی ہے۔ اللہ کے ہاں جو کچھ بھی ہے وہ صرف آپ کے عمل کے مطابق نتیجہ دیا جائے گا۔ اللہ کو ظالم نہ بنائے انسانوں کی طرح، اللہ کے انصاف ہے، وہ ظالم انسان نہیں ہے کہ خوش ہو گیا تو کچھ دے دیا اور ناخوش ہو گیا تو اس کے ساتھ بلا وجہ ظلم کر بیٹھا۔ اللہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ کو بھی انسان کی طرح سمجھ رکھا ہے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو کوئی ایسا عہدہ لیا ہی نہیں ہے، ایسی کوئی ذمہ داری لی ہی نہیں ہے، آپ اللہ پر کیوں ایسی ذمہ داری ڈالیں جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے؟ تو اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے اور اس کتاب کے ذریعے اس کی خطاؤں کا احاطہ ہو رہا ہے تو یہی لوگ جلنے والے ساتھی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری جگہ پھر وہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ ماننے والے ہیں اور مکمل صحیح عمل کرنے والے ہیں، یعنی صرف ماننا ہی نہیں، مان کر جو عمل بھی مکمل صحیح کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں خوشحالی والے ساتھی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر کوئی ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہم نے مان لیا، جیسے آج کے قرآنسٹ لوگ ہیں کہ جی ہم تو اللہ کے ماننے والے، ہم تو صرف قرآن کی بات کر رہے ہیں، اور عمل ان کا وہی مشرکانہ، وہی کافرانہ، تو اس کو ماننا نہیں کہتے ہیں۔ آپ مان کر اس پر عمل بھی کریں گے۔ جب اللہ نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ تو آپ اقرار صلاۃ نہیں کریں گے۔ اگر آپ اقرار صلاۃ کر رہے ہیں اور ماننے کے دعوے دار بھی ہیں تو آپ سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے، کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو مان لیں اور پھر وہ مکمل صحیح عمل بھی کریں تو یہی لوگ ہیں خوشحالی والے ساتھی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہیں وہ لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ چند دن رہ کر کہیں الگ ہو جائیں گے، چند دن سزا کاٹ کر پھر جنت میں آ جائیں گے، یا کہیں جنت میں کچھ دن اچھے گزار کر پھر آپ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا کیونکہ آپ نے اللہ کو مانا نہیں تھا، آپ مسلمان نہیں تھے۔ ایسی قطعی کوئی بات نہیں۔ انتہائی واضح پیغام اللہ کا کہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ چند دن کوئی جلنے میں رہے، کچھ دورانیہ رہے، محدود دورانیہ رہے، اور پھر اس کے بعد اسے نکال دیا جائے۔ تو اللہ نے ایسی کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے، اور جب اس نے ذمہ داری نہیں لی تو اس کے خلاف وہ کیسے کرے گا؟ کہ اللہ نے جو ذمہ داری لیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اگر تمہاری خطائیں ہیں اور اس کا احاطہ ہو رہا ہے اس کتاب کے ذریعے، اس برائیوں کا پورا احاطہ ہو رہا ہے، تو یقینی سی بات ہے جو تم نے عمل کے ذریعے کمایا ہے اسی کے تحت تمہیں جلنا ملے گا، یعنی جہنم تمہیں اصحاب النار، آگ والے دوزخی بنو گے، جہنم والے ساتھی بنو گے، اور اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اگر مان کر مکمل صحیح عمل کرو گے تو پھر جنت والے ساتھی ہوگے اور اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تو اس میں کوئی تیسری گنجائش نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔